اس حوالے سے دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل، تو یہ بالکل جیسا کھوسا صاحب نے کہا ایک غیر آئینی عمل ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ صرف الزام لگانا ہے. آپ پر، مجھ پر، کسی پہ اگر الزام لگ جائے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہے یا فوج کی جو اندرونی نظم ہے اس کے خلاف ہے، تو آپ اور میں تمام بنیادی حقوق سے عاری ہو جاتے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، ایک ایسی عدالت جو کھلے کمرے میں بیٹھے، ایک ایسی عدالت جس کا کوئی تعلق نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ سے وہ علیحدہ ہو، وہ ایک آزاد عدالت ہو. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے آرمی ایکٹ میں کہ اگر کسی سویلین پہ صرف یہ الزام لگا دیا جائے تو ان تمام حقوق سے وہ عاری ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ سچ جھوٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں کوئی کرنل صاحب کریں گے جنہوں نے جواب دینا ہے اپنے سے اوپر والا افسران کو، جنہوں نے اپیل سننی ہے. تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے، ایک خوفناک صورتحال ہے. اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے، اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے. ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا، جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی، اس فیصلے کو رد کرایا جائے. اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے، گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدقسمت لمحہ ہوگا ہماری قومی تاریخ کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک جاگ اٹھنے کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، ہم اس صدمے سے اور اس سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نکل نہیں سکے. اس کی جو بازگشت ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ آج تک قومی سیاست پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہیں. کیا آج ہم پھر ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یہ کیا جائے گا؟ میں اپیل کرتا ہوں، مقتدرہ سے بھی اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے ہر ذی شعور سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ ہونے دیجئے. پوری دنیا میں ہمارا نہ صرف مذاق اڑے گا، ہم ایک ایسی قوم کے طور سامنے آئیں گے جس کو آئین، قانون، شرافت سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ چیز دنیا، اقوام عالم کا ضمیر قبول نہیں کرے گا. تو میں آپ کے ذریعے، آپ کے توسط صرف اتنا ہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین، قانون، شرافت کسی حد تک تو باقی رہنے دی جائے. یہ عدالتیں نہیں ہیں. پوری دنیا کا، اقوام عالم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ فوجی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی. فوجی عدالت فوج کے اندرونی معاملات کی حد تک تو ہے، لیکن سویلین جس کو بنیادی حقوق آئین دیتا ہے اس کی ٹرائل یہاں کرنا آئین کا مذاق ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی عام شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ زید اکبر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں، اس قوم کے ضمیر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ایسا مت ہونے دو. ہم مقتدرہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے، جو بھی جبر کرنا ہے، کچھ آئین اور قانون اور شرافت کے دائرے جو ہیں ان کا لحاظ کیجیے. اب ہم اس سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اس تمام ملک کو ہم نے ایک جنگل بنا دیا ہے. اس ملک میں بسنے والوں کو ہم ایک ریوڑ سمجھتے ہیں. خدا را ایسا نہ کیجیے. تاریخ کا فیصلہ بہرحال آپ کے خلاف آئے گا. اقوام یہ سہتی نہیں ہے بہت دیر تک. اس کی گواہی پوری انسانی تاریخ دیتی ہے. آپ اس ملک کو تتر بتر ہونے سے بچائیے، یہ مت کیجیے. پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک مرکزی جماعت ہے. پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو نہ مذہبی منافرت پر کھڑی ہے، جو نہ نسلی تفاوت پر کھڑی ہے. یہ بالکل ایک وسطی جماعت ہے جو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی وفادار جماعت ہے. یہ چاہتی ہے کہ تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھا جائے. یہ چاہتی ہے ملک میں منافرت نہ ہو، مذہبی منافرت نہ ہو، نسلی منافرت نہ ہو. آپ اس جماعت کو اور اس جماعت کے قائد کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی سالمیت پر، یگانت پر ایک حملہ کرتے ہیں. ایسا مت کیجیے. آپ پی ٹی آئی کو جب ہٹائیں گے، اگر آپ ایسا کر سکے، جو کہ مجھے یقین ہے آپ نہیں کر پائیں گے،
تو آپ جگہ پیدا کرتے ہیں ان طاقتوں کے لیے جو پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہیں، خواہ وہ مذہبی جنونیت ہو، خواہ وہ لسانی سطح پہ جنونیت ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کس دباؤ کا شکار ہے۔ اس دباؤ کے ہوتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں اس ملک کو کے زخموں کو بھرنا ہے، مزید زخم نہیں لگانے۔ ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب پاکستان کی فلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا را پاکستان کے اوپر مزید زخم نہ لگائیے، پاکستانی قوم کو اکٹھا رہنے دیجئے، ہمیں اکٹھا ہونے دیجئے۔ ہم پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ یہ ناکام کوشش مت کیجئے نیست کرنے کی، آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کوشش کے دوران آپ پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچائیں گے، تو یہ مت کیجئے۔ بہت شکریہ۔